مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے تیار، مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد 2/3 اکثریت مل جانے کی امید۔ امن و امان کی بحالی کو اولین ترجیح قرار دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امن و امان کے باعث 6 سیٹوں پر انتخابات نہیں ہو پائے، مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد نون لیگ کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر کی صورتحال کو درست کرنے کے لیے نون لیگ کو مینڈیٹ ملا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا، فیصل ممتاز راٹھور کے حلقے میں دھاندلی کے ثبوت محسن عزیز کے پاس ہیں۔ مسلم لیگ نون محسن عزیز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب حسن مرتضیٰ کا مسلم لیگ نون پر انتقامی کارروائیوں کا الزام۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا، یہ کہتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں نہیں کرتے، یہ سیاسی جماعتوں اور اتحادیوں تک کو نہیں چھوڑتے، ہم ان کے ہر ظلم کو برداشت کریں گے۔ سیف الرحمان اور میاں صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرتے ہوئے معافی مانگی۔ مسلم لیگ نون کی کارکردگی چند سڑکوں کے سوا کیا ہے؟ امریکی صدر ٹرمپ کے مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت، وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم۔ کہا، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت میں صدر ٹرمپ کے الفاظ کو سراہتے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ پاکستان اپنا اور خطے کا دفاع یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ پائیدار امن عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جنوبی ایشیا میں ایٹمی تباہی ٹالنے پر ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے مکہ معاہدے کو جرأت مندانہ اقدام قرار دیتے ہوئے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کو مبارکباد دی تھی۔ کہا تھا، مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت میں مذاکرات کی 60 روزہ ڈیڈ لائن گزر گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں 60 روز کی کوئی ڈیڈ لائن کی شرط شامل نہیں تھی۔ ایران ڈیڈ لائنز اور الٹیمیٹم کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں 60 روزہ ڈیڈ لائن پابندیوں کے خاتمے اور جوہری معاملے پر مذاکرات کے لیے تھی۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث بات چیت شروع ہی نہیں ہوئی۔ کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان اور قطر کی کوششیں جاری ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور سازش نہیں۔ ایرانی ترجمان نے آبنائے ہرمز میں عدم تحفظ کی وجہ امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کو قرار دیا۔ کہا، عمان کے ساتھ مذاکرات میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی محفوظ بنانے کے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کی حوالگی تک بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بھارت کا دورہ نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیش حکومت کا اعلان۔ ترجمان بنگلہ دیشی وزارت خارجہ شاہد الکریم نے کہا کہ بھارت معزول سابق رہنما اور دیگر مفرود افراد کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی درخواستوں کا اپنے قانونی طریقہ کار کے تحت جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران کا امریکی فوجیوں کو ہلاک یا گرفتار کرنے پر $30,000 کے مساوی انعام کا اعلان۔ ایرانی خاتون کے لیے یہ انعام 2 گنا ہوگا۔ ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی کا اعلان۔ کہا، منصوبہ امریکی فوجیوں کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے کے لیے موصول درخواستوں کے بعد تیار کیا گیا۔ جنرل امیر حاتمی نے ایک بار پھر زور دیا کہ امریکی فوج کو خلیج فارس، خلیج عمان یا آبنائے ہرمز میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے قصرہ میں اسرائیلی قابضین کا فلسطینی خاندانوں کا محاصرہ دوسرے ہفتے میں داخل۔ 2 بچوں سمیت 15 فلسطینیوں کو خوراک، پانی اور بجلی کی فراہمی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی فوج نے محصور خاندانوں تک امداد پہنچانے کی کوشش کرنے والے یونیسیف کے قافلے کو بھی روک دیا۔ 2 گاڑیوں کو خوراک پہنچانے کی اجازت دی گئی، تاہم پانی کا ٹینکر گھروں کے قریب پہنچنے سے روک دیا گیا۔ قصرہ کے میئر کے مطابق آبادکاروں نے بجلی اور پانی کی لائنوں کی مرمت کے لیے آنے والے بلدیاتی عملے اور بلڈوزر پر بھی حملہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے جوہری ہتھیاروں تک رسائی روکنے کو ایک بار پھر اولین ترجیح قرار دے دیا۔ جاری بیان میں کہا کہ ایران کو کسی بھی طریقے سے، شکل یا صورت میں جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے دینا اولین اور ہمیشہ سے بنیادی مقصد ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کھولنے کو امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سیاسی نائب بریگیڈیئر جنرل ید اللہ جوانی نے کہا،
امریکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو آبنائے ہرمز کھلے گی۔ آبنائے ہرمز پر ایران عمان بات چیت جنگ کے حتمی خاتمے اور اس کے بعد کے لیے ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، ٹرمپ آبنائے ہرمز پر نہ ختم ہونے والے بے بنیاد دعووں کی بجائے اپنی سلامتی پر توجہ دیں تاکہ انہیں فرار کے لیے کسی ٹرک میں چھپنا نہ پڑے۔ حماس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے روڈ میپ پر اتفاق۔ حماس نے ثالثوں اور ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کیا جائے، فلسطینیوں پر حملے اور غزہ میں فوجی کارروائیاں روکی جائیں۔ اس سے قبل امریکی نمائندے اور ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر کی مصر میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ سے ملاقات۔ حماس کی طرف سے جاری بیان کے مطابق مصر میں جنگ بندی معاہدے کے ثالثوں اور ضامن ممالک کے وفود سے ملاقات میں فریقین نے دوسرے مرحلے کے روڈ میپ پر اتفاق کیا۔ جارڈ کشنر کی نیتن یاہو سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات میں کیا طے ہوا، تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئی۔ کراچی میں نوجوان تاجر امیر رضا کی لاش ملنے کے بعد کرائم سین یونٹ کی ٹیم کو جائے وقوع پر آنے سے منع کیے جانے کا انکشاف۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق کرائم سین یونٹ کو 3:11 پر لاش کی اطلاع سوشل میڈیا سے ملی۔ ٹیم کو جائے وقوع پر آنے سے منع کیا گیا۔ ٹیم اگلے روز جائے وقوع پر پہنچی۔ امیر رضا کی لاش کی اطلاع 29 جولائی کو دوپہر 12:36 پر ملی۔ لاش 1:45 تک جائے وقوع پر موجود رہی۔ لاش کی اطلاع سے قبل پولیس کو گلستان جوہر میں ڈکیتی کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس کو لاش کے مقام کی بجائے گلستان جوہر بلاک 7 میں ڈکیتی کے مقام پر ہی رہنے کی ہدایت کی گئی۔ علاقے کی پولیس کے موقع پر نہ پہنچنے سے بھی شواہد ضائع ہوئے۔ جماعت اسلامی کے پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی، پشاور میں دھرنے۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی اور آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کا مطالبہ۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، پیٹرولیم لیوی کے نام پر غریب عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل سوار بھی لیوی کا بھتہ دے رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیوی کے نام پر لوگوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس پر دھرنے کے باعث ایوان صدر روڈ ٹریفک کے لیے بند، متبادل راستوں سے ٹریفک گزارا جا رہا ہے۔ لاہور میں مال روڈ چیرنگ کراس پر دھرنے کے باعث اطراف میں ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان ماضی کے مخلصانہ قومی معاہدوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم تھر کے کوئلے سے پیدا سستی ترین بجلی پر کیوں خاموش ہیں؟ یہ ہمیں مافیا ہونے کے سرٹیفکیٹ دیں گے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ ترجمان سندھ حکومت گور خان نے کہا کہ سیاسی منافقت پر مبنی الزام تراشیاں جماعت اسلامی اور حافظ نعیم کا وتیرہ ہے۔ آئی پی پیز کے معاملے پر پیپلز پارٹی پر کیچڑ اچھالنا جماعت اسلامی کی ناکام سیاست ہے۔ اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے۔ قانون سازی، توانائی، معیشت اور عوامی مسائل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کے ایجنڈے اور پارلیمانی کارروائی پر مشاورت ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ کے چیمبر میں اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس، بانی کی صحت اور اسیروں کی رہائی سے متعلق مشاورت۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سینٹ سے متعلق اپوزیشن کی حکمت عملی پر بھی بات ہوگی۔